کسی نے پوچھا ہے کہ رخصتی لیٹ ہونے سے کیا نکاح ٹوٹ جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد اگر چاہے بالوجہ ہو یا بغیر کسی وجہ کے اور رخصتی کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے اور رخصتی لیٹ ہو جاتی ہے، چاہے کچھ مہینے لگ جائیں یا حتیٰ کہ کچھ سال بھی لگ جائیں، تو اس صورت میں نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح برقرار رہتا ہے۔ کچھ لوگ یہ غلط نظریہ اور غلط کانسیپٹ رکھتے ہیں، تو اسی لیے ان لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے، آپ رخصتی کے اندر وہ دیر کر رہے ہیں، تو یاد رہے کہ اس صورت میں رخصتی کتنی بھی لیٹ ہو جائے تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ بلا وجہ اس طرح سے رخصتی کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ طواف کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ دوران طواف قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے، چاہے انسان زبانی تلاوت کرے یا قرآن پاک دیکھ کر، دونوں صورتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے۔ البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ دوران طواف قرآن پاک کی تلاوت کے بجائے ذکر و اذکار اور جو طواف کی دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اور فقہاء کرام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ دوران ذکر و اذکار کے اندر انسان مشغول رہے، یہ بہتر ہے، البتہ تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔ آخری سوال ہے کہ اگر نماز کے دوران کسی کو چھینک آئی اور الحمدللہ کہا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ اگر دوران نماز کسی کو خود بخود چھینک آئی اور الحمدللہ کہہ لیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز میں چھینک آئے تو حمد نہ کہیں بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہیں، لہٰذا اگر خود بخود چھینک آئی الحمدللہ کہہ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی قریب میں تھا اسے چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور ہم نے جواب کی نیت سے یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔